کوئی ہوتا نہ کسی کا دم نکل جانے کے بعد، کوئی ہوتا نہ کسی کا دم نکل جانے کے بعد، کہ کوئی ہوتا نہ کسی کا دم نکل جانے کے بعد، پھیر لیتے ہیں نگاہیں آنکھ مچ جانے کے بعد، پھیر لیتے ہیں نگاہیں آنکھ مچ جانے کے بعد۔ حضرات محترم، یہ سچ بات ہے، حق بات ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اور برے وقت پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، میری اولاد، میری دولت، جب آنکھ مچ جاتی ہے تو پھر کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ میرا باپ تھا، سب میت کر کے پکارتے ہیں۔ اور جس دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عزت و عظمت کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیا، ہمیشہ کمائی کمائی، مال مال، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ ادھر محسن حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے صدائیں بلند کرتا رہا، کبھی فکر نہیں کی، کبھی آخرت کی فکر نہیں کی۔ لیکن ایک دن ہوا کہ آنکھ مچ گئی اور صرف خالی ہاتھ گئے۔ بڑی محنت کری تھی، بڑی شہرت کمائی، لیکن وہ دنیا کی تھی، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے، کوئی ہوتا نہ کسی کا دم نکل جانے کے بعد، پھیر لیتے ہیں نگاہیں آنکھ مچ جانے کے بعد۔ اور بہت پیارا شعر، خوشی ہیں سارے اقربا، مال و زر سب بانٹ کر، کہ خوشی ہے سارے اقربا، مال و زر سب بانٹ کر، تن کے کپڑے بھی اتارے، دم نکل جانے کے بعد، تن کے کپڑے بھی اتارے، دم نکل جانے کے بعد۔ حضرات محترم، بات حق ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اسی وقت چیمے گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا حصہ میرے نام کا کر گئے اور یہ میرے نام کا کر گئے۔ اور ٹھیک سے اگر بہت زیادہ مال و زر چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا ہے تو پھر تو کوئی ذکر نہیں، لیکن آدمی ایسا کرتا نہیں، بلکہ چھوڑ کے جاتا ہے بڑی ساری دولت۔ وہی اولاد دفن ہونے سے قبل یا دفن کے بعد ہی جو ہے
بڑا شور و غل، صحیح سے تیجا تک نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نیکیوں کی توفیق دے۔ اور کیا ہی پیارا شعر شاعر نے کہا ہے کہ اونچے اونچے محل بنائے اس حیات دور میں، کہ اونچے اونچے محل بنائے اس حیات دور میں، کیوں کہ یہ مکان تیرا نہ میرا آنکھ مچ جانے کے بعد، ارے یہ مکان تیرا نہ میرا آنکھ مچ جانے کے بعد۔ تھوڑی تھوڑی سی جگہ کی وجہ سے کبھی پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، کبھی اپنے سگے بھائی سے لڑ پڑتا ہے، ارے نہیں یہ میری جگہ ہے، تھوڑی سی جگہ کی وجہ سے اس کی جگہ میں دیوار بنا دیتا ہے۔ ارے بھائی کیوں یہ گناہ کما کے تو آخرت کی تیاری کر رہا ہے؟ یہ جگہ جس کے وجہ سے تو اپنے بھائی کا دل دکھا رہا ہے، گناہ کما رہا ہے، یہ جگہ تیرے ساتھ تیرے قبر میں نہیں جائے گی۔ تجھے تو وہی جگہ ملے گی جو قبرستان کی وقف کی ہوئی جگہ ہے۔ تجھے تو لوگ اپنے گھر میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے، جس جگہ کی وجہ سے تو رات و دن جھگڑا مچائے پڑے ہے، لڑائی پریوار میں ڈالے پڑا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کر، جس جگہ کی وجہ سے تو رات و دن ایک کرے پڑا ہے، جب تو مرے گا تیرا انتقال ہوگا، تجھے اس جگہ نہیں دفن کریں گے، بلکہ جو مسلمانوں نے وقف کی تھی جگہ قبرستان جس کا نام ہے، وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا اور ایک قبر کی جگہ تجھے ملے گی۔ اور تو نے جو ہے یہاں گناہ کما کے لے کے جا رہا نہیں، بلکہ یہ اونچے اونچے محل، یہ ماڑی ساری کی ساری یہیں رہ جائیں گے، تیرے ساتھ تیرے عمل جائیں گے۔ اور فاتحہ آ کر پڑھیں گے جن سے یہ امید تھی کہ فاتحہ آ کر پڑھیں گے جن سے یہ امید تھی، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں گے مجھے دفنانے کے بعد، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا مجھ کو دفنانے کے بعد، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا مجھ کو دفنانے کے بعد۔ اور یہ بات حق ہے حضرات محترم کہ ہم رات و دن اپنی اولاد کے لیے کمائی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ہر وقت دن میں 2 گھنٹے اور رات میں لے لیتے ہیں ایکسٹرا کہ اولاد فیوچر صحیح ہو جائے اولاد کا، جس اولاد کی وجہ سے تو نے نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کر دیا، روزے جیسی اہم عبادت کو ترک کر دیا۔ میرے بھائی ذرا سوچ، تیرے مرنے کے بعد جس اولاد کے خاطر تو نے رات و دن ایک کیا، نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیا، وہی اولاد جس سے تو امیدیں لگائے ہوئے ہے، ایک دن یا 2 دن یا 40 میں تک تیری قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا ہے، بعض تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد میں بھول جاتے ہیں جن سے یہ امید تھی میری قبر پر فاتحہ پڑھیں گے، ان کے فیوچر ہم بنا رہے ہیں، ان کے لیے ہم رات و دن ایک کرے پڑے ہیں، لیکن میرے بھائی ذرا غور کر، وہ تیری قبر پر تیری فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو اسی لیے کیا ہی شاعر نے کہا کہ فاتحہ آ کر پڑھیں گے جن سے یہ امید تھی، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا مجھ کو دفنانے کے بعد۔ اور کیا ہی شاعر نے پیارا شعر کہا ہے کہ غسل کر سرما لگایا خوشبوئیں چھڑکی گئی، کہ غسل کر سرما لگایا خوشبوئیں چھڑکی گئی، لے چلے کاندھوں پہ رکھ کر مجھے کو کفنانے کے بعد، لے چلے کاندھوں پہ رکھ کر مجھے کو دفنانے کے بعد، کوئی ہوتا نہ کسی کا دم نکل ہی جانے کے بعد، پھیر لیتے ہیں نگاہیں آنکھ مچ جانے کے بعد۔ پھر ایک دن سرما لگے گا، پھر ہم ڈیڈ باڈی بن جائیں گے، غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، کبھی غسل دینے والا یہ ہاتھ اٹھائے گا، کبھی وہ ہاتھ اٹھائے گا، کبھی پلٹ دے گا، ہم مجبور ہوں گے۔ آج ہم بڑے غرور اور تکبر کے مارے چور چور ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو ڈبل 2-4 گالی دینے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ایک دن وہ ہوگا کہ ہمارا کچھ نہیں ہمارے پاس ہوگا، جو کفن ہوگا نا وہ بھی کینچی سے کاٹ کے اتار دیا جائے گا، جو لباس پہنے ہوں گے، جو عمدہ کپڑا پہنے ہوں گے، وہ بھی ایک دن کینچی سے کاٹ کے نکال دیا جائے گا، کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ ہمارے ہاتھ میں حضرات محترم بس نیک عمل ہوں گے، قرآن کی تلاوت جو کی ہوگی وہ ہوگا، کسی غریب کی مدد کی ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اگر ہم نے کسی غریب بچی کی شادی میں مدد کی ہوگی تو وہ عمل ہمارے ساتھ ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری قبر میں ہمارے عمل ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ تو اے بندے ناچیز ذرا غور کر، ایک دن تو قبر کی دہلیز میں جائے گا، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور کیا ہی پیارا شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے عزیزوں دوستوں آج ہم کو دیکھ لو۔ اب آخری دیدار ہے، میت غسل ہو کر کے بس جانے والی ہے۔ اب یہ جانے والی میت کیا ہی پیارے انداز میں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں سے کہتی ہے عزیزو دیکھ لو آخری دیدار، پھر نہیں دیکھنے کے پاؤ گے۔ اے عزیزوں دوستوں آج ہم کو دیکھ لو، کہ اے لوٹ کر واپس نہ آئیں گے کبھی جانے کے بعد۔ لوگ تو یار اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ جس باپ نے 5 اولاد کو پال پوس بڑا کر دیا،
وہی اولاد 5 لوگ ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے یار، بڑی حیرت کی بات ہے۔ باقاعدہ ایسے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں کہ ماں باپ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے میٹر سننے کو ملتے ہیں، بڑی دل دہل جاتا ہے یہ ساری باتیں سن کے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ایسے واقعات گزرے ہیں اور لوگ کر بیٹھتے ہیں کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جو یتیموں کا پالنے کا معاملہ ہے اس میں تک چھوڑ آتے ہیں، اور جن کی یہاں بلڈنگیں ہیں، مکان ہیں، ساری دولتیں ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے آدمی بہت کچھ لٹا دیتا ہے، بڑی بڑی دولتیں لٹا دیتا ہے، لیکن ماں باپ پر نہیں خرچ کرتا ہے۔ ماں باپ کے لیے اس کے پاس 2 روٹی نہیں ہے، اسے نہیں معلوم، وہ نادان ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ تیرے بچے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ تو مت بھول یہ بات کہ اے عزیزو دوستو آج ہم کو دیکھ لو کہ اے عزیزو دوستو آج ہم کو دیکھ لو، لوٹ کر واپس نہ آئیں گے کبھی جانے کے بعد، لوٹ کر واپس نہ آئیں گے کبھی جانے کے بعد، کوئی ہوتا نہ کسی کا دم نکل جانے کے بعد، پھیر لیتے ہیں نگاہیں آنکھ مچ جانے کے بعد۔ حضرات محترم، ہم سب کو عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب نار سے بچائے اور بالخصوص قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس لیے کہ عذاب الہی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا خوف ہمارے دماغوں میں رہنا چاہیے۔ جب سینوں میں ہوگا انشاءاللہ تو ہمیں ضرور آخرت کی یاد ستائے گی، اور بھائی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آپ کتنا ہی دنیا کے اندر زندہ رہ لیں، آپ نے اگر 70 سال کی عمر پالی، 80 پالی، 100 پالی، لیکن پھر بھی تو آپ کو قبر میں جانا ہے۔ آخری مرحلہ ہمارا قبر ہے، تو پھر ہم کیوں نہ قبر کی تیاری کریں۔ بھائی جس گدے پر آپ روزانہ سو رہے ہیں، کیا وہ ہمیشہ اس پر سوئیں گے؟ ہمیشہ تو نہیں سوئیں گے۔ آپ بہت زیادہ 100 سال کی عمر تک سوئیں گے، لیکن پھر آپ کو قبر میں سونا ہے، اور جب آپ قبر میں رکھے جائیں گے پھر آپ کو حشر تک سونا پڑے گا۔